منظرنامہ گزر رہا ہے ہمارے سامنے ہے. آج چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ وہ آج ہم سے وہ شیئر کریں کہ جب وہ پاکستان سے گئے 1976 میں برطانیہ، اس کے بعد گلاسگو میں ان کی ترقی کا سفر اور ان کی کامیابی کا سفر، جس میں وہ 2 مرتبہ پہلے وہاں پہ اس کی گلاسگو شہر کی پارلیمنٹ کے، آپ اسے اپنا کونسل کہہ لیں، اس کے ممبر بنے، اور اس کے بعد 3 دفعہ پارلیمنٹ کے ممبر. اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں شعیب، میں ایک بات بتانا چاہوں گا ناظرین آپ سے. چودھری صاحب میں ایک خامی ہے بہت بڑی، جھوٹ نہیں بول سکتے، کیونکہ اگر بولتے ہیں تو چہرہ ساتھ نہیں دیتا، اس لیے کوشش بھی نہیں کرتے. تو جو کچھ بھی آپ ان کی زبان سے سنیں گے وہ ایسے یوں سمجھ لیں کہ وہی ایک کڑا سچ ہے. سر یہ خامی نہیں ہے، یہ خوبی ہے جو وہاں باہر رہنے والے ہر آدمی میں. میں نے اپنے ماحول کے مطابق اس کو خامی، میں تو اس کو یہاں بھی چاہتا ہوں کہ سب کو ہم سب ایسے ہوں. جناب. جی پہلے تو میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بتایا اور بلایا، اور لیکن میں میزبان بھی ہوں کیونکہ آپ دونوں میرے بھائی اور پرانے دوست ہیں. تو یہاں تک 1976 سے لے کے 2013 تک کا سفر ہے، یہ لانگ جرنی تھا. اور جتنے بھی لوگ ہم پاکستان سے باہر کے ممالک میں گئے ہیں، جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں، کسی سرمایہ دار، جگیردار یا انڈسٹریل کے بیٹے تو وہاں نہیں جاتے. ہم لوگ تو وہاں روزگار کی تلاش میں وہاں پر گئے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، والدین کی دعاؤں سے وہاں پر سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ وہاں پر بزنس شروع کیا. اور بزنس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، بزنس میں بڑی کامیابی جو ہے ملی. اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر میں سیاست میں آ گیا. میں چاہتا تھا کہ وہاں پر جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے وہاں پر کوئی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھا، ہاؤس آف کامنز میں یا ہاؤس آف لارڈز میں. تو میری خواہش تھی کہ شاید اللہ کرے کہ یہ جو پہلا اوپننگ ہے لاک کی، جو کہ بہت بڑا لاک لگا ہوا تھا مسلمانوں کے لیے، اللہ نے میری مدد کی اور مجھے پہلا مسلمان 1997 میں ممبر آف پارلیمنٹ. چودھری صاحب میں آپ سے میری ایک گزارش ہے، ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہاں پر برٹش سوسائٹی میں پاکستانیوں کے خلاف بڑی ریشزم ہے، بڑی نفرت ہے. آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اپنا ایکسپیرینس. میں عرض کروں جی، کسی بھی پاکستانی کے لیے یا کسی بھی نان وائٹ کے لیے وہاں کی پولیٹکس میں حصہ لینا، وہاں کے بزنس چلانا، وہاں کسی پروفیشن میں جانا، یقینی طور پر اگر انگریز سے ڈبل ٹیلنٹ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. ہر معاشرے میں تھوڑی بہت ڈسکرمنیشن، ہرڈلز، obstacles جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی جو ہے نان وائٹ ہے تو وہ -10 سے شروع کرتا ہے. اگر وہ نان وائٹ بھی ہے اور مسلم بھی ہے تو وہ پھر -20 سے شروع کرتا ہے. اگر کوئی نان وائٹ ہے، مسلم بھی ہے اور ساتھ پاکستانی بھی ہے تو -30 سے شروع کرتا ہے. پاکستانی کے -10 الگ ہیں، یہ ہمارے لیے الگ ہیں کیونکہ ماشاءاللہ ہماری ریپوٹیشن وہاں پر جو حالات ہیں، ہم پاکستان کا امیج یا پاکستان کے لوگوں کا امیج جو ہے بدقسمتی سے صحیح طریقے سے پٹرے جو ہے وہ نہیں کر سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ پاکستانیوں کا ٹیلنٹ کہہ لیں، پاکستانیوں کا جوش و خروش کہہ لیں کہ ماشاءاللہ اگر پروفیشن میں چلے جائیں، نیشنل ہیلتھ سروس میں ایک دن پاکستانی ڈاکٹر ہڑتال کر دیں تو آدھے ہسپتال وہاں پر جو ہے مشکل کا شکار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بزنس میں اگر آپ وڈرا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اپنے لوگوں کو بلکہ ہزاروں لوگوں کو جو انگریز ہیں ان کے لیے جابز کے مواقع جو ہیں وہ پاکستانیوں نے فراہم کیا. اگر سیاست میں آئے ہیں تو برطانیہ میں جو پہلا مسلمان کونسلر بنا وہ پاکستانی تھا، جو پہلا مسلمان لارڈ میئر بنا وہ پاکستانی تھا، جو پہلا مسلمان ہاؤس آف کامنز کا ممبر بنا جو کہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا وہ مسلمان پاکستانی تھا، ہاؤس آف لارڈز کا جو پہلا بنا وہ مسلمان پاکستانی تھا، جو یورپین پارلیمنٹ کا پہلا برطانیہ سے مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا وہ بھی پاکستانی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے اس قوم کا کہ یہ اکثر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہماری قوم اس ملک سے خالی ہاتھ جا کے بغیر پیسوں کے اپنے ٹیلنٹ، اپنی محنت کے ذریعے وہاں بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں، بزنس میں، پروفیشن میں، پولیٹکس میں، تو اگر وہی مواقع ان کو پاکستان میں دستیاب ہو جائیں تو یہ ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں دنیا کے کم از کم جو 10 ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں سے ایک ہو. سر یہ -30 والی قوم
دیکھیں یہ آپ دیکھیں نا پاکستانیوں کے بارے میں وہاں پر جو روز یہاں پر مسائل ہوتے ہیں، دوسرے ایشوز ہوتے ہیں، ان کا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ٹیررزم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ میرا کہنے سے مراد ہے اس -30 کے باوجود یہاں تک جانا تو اور اس کے بعد ایک میں آپ کو بتاؤں اور بات کہ بہت سے لوگ پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ بنا ہوں گا تاکہ وہاں پر پاکستانیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی، اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ میرے حلقے میں جو پاکستانی تھے وہ تقریباً 6000 ٹوٹل 6000 ووٹر تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ آدھے لوگ تو ووٹ دینے نہیں جاتے ہیں، تو وہ جو میں جیتا ہوں الیکشن وہاں پر 3 الیکشن وہ وائٹ ووٹ سے جیتا ہوں۔ تو صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستانیوں نے خود بھی وہاں جو اوورسیز پاکستانی ہیں انگلینڈ میں خاص طور سے، چونکہ میری بھی آدھی سے زیادہ فیملی وہاں ہے، مجھے اس کا میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کچھ ان کا اپنا کنڈکٹ بھی تو وہاں ایسا ہے اور کچھ ایسی حرکات ہیں، اس کا بھی ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں اصل بات یہ ہے، یہی ہم اس معاشرے کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انگریز کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اخباروں کی ہیڈ لائن نہیں بنتا، ٹھیک، اگر اکا دکا پاکستانی جو ہے وہ کسی کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، کسی قتل میں انوالو ہوتا ہے، کسی بھی جرم میں تو اس کی جو پبلسٹی ہے وہ اتنی آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستانی جو ہیں اس طرح پوری قوم، جیسے دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے، جب 7/7 کا واقعہ ہوا، 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جو گلاسگو ایئرپورٹ پہ واقعہ ہوا، تو اس بارے میں جو مسلمانوں کے بارے میں ہمارے بارے میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک چیز پہ اور کامنٹ ذرا چاہیے آپ کا، آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ رائٹس ہوئے تھے بریڈ فورڈ میں اور برمنگم میں، تھے کالوں کے پروجیکشن ایسے تھی جیسے ایشینز نے سزائیں کسے ملی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر انڈین پکڑا جائے نا کسی جرم میں، حالانکہ وہ جرم کم کرتے ہیں ہماری نسبت، ان کا سچی بات کرائم ریٹ ان کا ہماری نسبت پاکستانی کی نسبت بہت کم ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں جیلوں میں جو ان کی جو جتنی خواتین ہیں مطلب اس کا بھی تناسب ہماری خواتین اتنی ہیں جتنے ان کے مرد ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا کم کرائم ریٹ وہاں پر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان کے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں، وہ اپنا ان کی جو ہے ان کی ٹوٹل مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کو ہمارے جو بچے ہیں بچوں زیادہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک ہماری کمیونٹی کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے، کہ ہم جتنی بات حقائق سے دور کہیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم جی انڈیا کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم 24 گھنٹوں میں کشمیر جھنڈا لگا دیں گے، جا کے لال دلی پہ جھنڈا لگا دیں گے، یا یہ کوئی کہے کہ جی ہم پاکستان جو ہے یہ کر دے گا، تو لوگ خوش ہوتے ہیں، تالیاں لگاتے ہیں، بلے بلے ہوتی۔ اگر کوئی ان کو یہ حقائق بتائے کہ بھائی نہیں ہمارے لیے مشکلات ہیں، ان کا بجٹ ہم سے بڑا ہے، ان کی آبادی بڑا ہے، ان کی تجارت باہر کے ملکوں سے زیادہ ہے، دیکھیں ہمارے لیے ڈیفیکلٹی کشمیر کے ایشو پہ ہمارا ایک ہی ڈیلیما ہے نا کہ انڈیا کی تجارت، وہ دیکھتے ہیں یورپ کے لوگ جو ہماری تجارت تو انڈیا سے 10 گنا بڑی ہے پاکستان سے، تو پھر وہ اپنی تجارت کو اپنے جو دوسرے مفادات ہیں ان کو ہیومن رائٹس پہ ترجیح دیتے ہیں، دینی نہیں چاہیے، یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ لیکن میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہمارے پیرنٹس نائٹ ہوتی ہے، تو میں جب پیرنٹ نائٹس پہ جاتا تھا یا میں ویسے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ وہاں کے اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر سے ملتا تھا، ہیڈ مسٹر سے ملتا تھا، تو وہ مجھے ایک سوال کرتے تھے کہ پیرنٹ نائٹ پہ انگریزوں کے بچے، انڈین کے پیرنٹس، انگریزوں کے پیرنٹ تقریباً 100% آتے ہیں پیرنٹ نائٹ پہ اپنے بچوں کی پروگرس رپورٹ لینے، لیکن پاکستانی جو ہیں وہ پیرنٹ نائٹ پہ نہیں آتے، اپنے بچوں کی پروگرس کا ہر مہینے دیکھنے نہیں آتے، تو آپ کیسے بچے جو ہیں ترقی کریں گے؟ تو ہمارا جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ریٹ تھا وہ انڈیا کے مقابلے میں تقریباً ہاف تھا۔ اگر ایوریج لیٹ سے کہ کوالیفیکیشن جو لوگ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا او لیول اے لیول کرتے ہیں، اگر ان کا 40% ایوریج ہے تو انڈین 55% پہ تھے اور پاکستانی 30 اور 25% پہ تھے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر حقائق لوگوں کو بتانے شروع کیے، پبلک میٹنگ میں کہنا شروع کیا کہ بھئی دیکھو اس کو آپ برا نہ بنائیں، اپنے بچوں کی تعلیم جو ہے
اس پہ توجہ دیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر گلاسکو سٹی کونسل میں دوسرے اداروں سے کہا کہ بھئی دیکھیں سب سے ڈپرائیوڈ بچے جو ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کے ہیں اور بنگلہ دیشی کمیونٹی کے ہیں, اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ ریسورسز دیں تاکہ دوسرے بچوں کے وہ برابر. لیکن اگر آپ ان کو تقریر میں یہ کہیں کہ آپ کے بچے یہ کر رہے ہیں تو پہلے وہ برا محسوس کرتے تھے, لیکن میں نے بادر نہیں کی. لیکن میں نے جو ہمارے ایشوز ہیں جن کو ہم انڈر دا کارپیٹ کر دیں, مثال کے طور ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈرگز میں کسی منسٹر کا بچہ بھی مر جاتا ہے زیادہ اوور ڈوز کر کے, تو وہ اس کو میڈیا پہ آتا ہے, اخباروں میں جاتا ہے, کمیونٹی میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میرا بچہ اوور ڈوز کی وجہ سے ہو گیا ہے, اب میں اویئرنس کمپین چلانا چاہتا ہوں تاکہ باقی کے بچے بچ جائیں. تو ہمارے 3-4 فیملیز کو میں خود جانتا ہوں, میں ان کے گھر گیا, میں نے ان کی منت سماجت کی کہ دیکھیں ہمارے پاکستانی بچے ڈرگز میں بہت زیادہ انوالو ہو گئے ہیں, بہت پرابلم ہے, اگر آپ آئیں آگے یا بتائیں کہ ہمارے بچوں کو یہ ہوا ہے تو اس سے باقی ہمارے بچے بچ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا ان کے کار پہ نہیں رہے صاحب, لیکن میرے کچھ دوست ہیں وہاں پہ, ان کے بچے جو ہیں جن کو میں جانتا ہوں, کوئی بینک مینیجر ہے, کوئی امیگریشن میں ہے, سارے کے سارے گریجویٹ نہیں بلکہ ماسٹر کوالیفیکیشنز کے. اس کا مطلب ہے چیزیں تبدیل بھی ہو رہی ہیں. یہ میں وہی عرض کر رہا تھا کہ جب ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا, ریسورسز جو ہیں لوگوں کو دیے, تو اس کے بعد یقینی طور پر کوالٹیٹیو فرق پڑا, بہت زیادہ فرق. یہ جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ یہ ہمارا وہ تھا جس وقت کے لوگ منگلہ سے گئے تھے, وہ جو منگلہ ڈیم کے جو میرپور کے ساتھ لوگ نکلے ہیں, وہ تو میں آج بھی وہاں پہ جب گیا ہوں تو وہ اسی سٹائل میں رہتے ہیں. شعیب صاحب میں ذرا ایک بات آپ کو اور بتا دوں, جب میں پولیٹکس میں نہیں آیا تھا نا, تو میں بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق تھا, تو میں بزنس کمیونٹی کو ملتا تھا, تو میں سمجھتا تھا کہ ہر چیز ہانکی ڈوری ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ان کو ملتے ہیں جو ویل آف ہیں, آپ غریبوں کو نہیں ملتے. یہاں کی ایلیٹ ہے, اس ایلیٹ کو پاکستان کے پتہ نہیں کہ حقائق کیا ہیں. لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے, لوگ جھونپڑیوں میں سو رہے ہیں, لوگ گندا پانی پی کے ہسپتالوں میں جا رہے ہیں, 11 لاکھ بچے مر گئے, ان کو نہیں, مجھے نہیں پتا, میں اپنی بات مان. جب میں پولیٹکس میں نہیں آیا تھا تو میں سمجھتا تھا ہر چیز, لیکن جب میں پولیٹکس میں آیا, جب میں کونسل بنا, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے لوگ, ہماری مائنارٹیز کمیونٹی کے لوگ جو کونسل کے گھروں میں رہ رہے ہیں, ان کی مشکلات کتنی ہیں, ان کو جو ان کے نیبرز گورے ہیں وہ کتنا تنگ کرتے ہیں, کتنا ٹیررائز کرتے ہیں, تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے اگر آپ لوئر لیول پہ. تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی زندگی میں پھر جب میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا, ایک فیصلہ کیا کہ میں جس ملک میں بھی جاتا تھا, چاہے وہ ٹرکی ہے, چاہے وہ کویت ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہے, چاہے وہ موراکو ہے, جس ملک میں بھی ڈیلیگیشن لے کے جاتا تھا تو باقی سارے کام کر لیتے تھے. میں ان کو کہتا تھا یار جو سب سے پورسٹ ایریا ہے مجھے وہاں لے کے جاؤ. تو میں وہاں غربت کا اندازہ کرتا تھا کہ اس میں کیا. اور میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اس میں کالا باغ صاحب کے بیٹے یا میرے خیال میں تھے, تو وہ میں نے کہا کہ بھئی یہ پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی کہ پارلیمنٹ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے بچوں کے لیے ہسپتال یو کے چلے جاتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں, تعلیم کے لیے وہ لوگ باہر چلے جاتے ہیں, بجلی جاتی ہے تو ان کے گھروں میں جو ہے وہ جنریٹر لگ جاتے ہیں. تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم مہینے میں 1 یا 2 دفعہ یہ کسی غریب کی جھونپڑی میں جا کے رہیں, جو وہ روٹی کھاتا ہے وہ روٹی کھائیں, جو وہ پانی پیتا ہے پانی پئیں, تاکہ ان کو اتنے بڑے بڑے مچھر کاٹیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے.